फौजी अब जज नहीं बन सकेंगे, अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया। आदिल बाज़ई बहाल हो गए, हुकूमत की बड़ी सुबकी। बाइकआउट मुहिम के ऊपर किसने जलती पे तेल डालने के मुतरादिफ काम किया? शाहिद अफरीदी साहब की कौन सी साजिश बेनकाब हुई? आज के गोरखधंधा में इन समेत दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले कई सालों से और कई महीनों से आप ये बात सुन रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके अंदर सिविलियन का ट्रायल किया जाएगा। माजी में भी ऐसे होता रहा, बेशुमार लोगों को सज़ाएं हुई। ताहम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिर्फ जो इदारा है वो अपने ही फ़ौजियों के जो ट्रायल हैं वो कर सकते हैं। आप इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बात बड़ी वाज़ह है, और अगर हम पड़ोसी मुल्क की ही मिसाल ले लें तो उसकी बड़ी वाज़ह मिसाल आप हमारे सामने है कि वहाँ पे कोई मिलिट्री कोर्स नहीं है भारत के अंदर। वहाँ पे फ़ौजी और आम पब्लिक जो हैं वो आम ही सिविलियन की अदालतों के अंदर पेश होते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी आम अदालतों में पेश नहीं हो सकते, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हो सकती। बल्कि इसके बरक्स ये होता है कि जो सिविलियन है, आम पब्लिक है, वो भी कोई अगर जुर्म करें या ना करें या जो भी चीज़ें हों तो उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाएगा। अब इसी ज़िमन में इमरान खान साहब का भी मिलिट्री ट्रायल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही थी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। आप देखें कि जिन मुल्कों के अंदर जमहूरियत होती है, जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम होता है, वहाँ पे फ़ौजी से लेके आम ब्यूरोक्रेट से लेके नेवी हो, एयर फोर्स हो, तमाम लोग आम अदालतों के अंदर जैसे भारत में पेश होते हैं ऐसे ही उन्हें पेश किया जाता है। लेकिन हमारा मुल्क वाहिद है पाकिस्तान जो कहते हैं कि ना सिर्फ हम बतौर आर्मी ऑफिसर आम आवाम की अदालतों में पेश होंगे बल्कि हमारी तौहीन है, जबकि आम आवाम जो हैं उनका भी अगर हम एहतसाब करना चाहें तो वो हमारी अदालतों के अंदर आएंगे। तो इसके ऊपर कोई फौजी जज नहीं बनेगा, कोई ब्रिगेडियर जज बन के फैसला नहीं देगा। इस हवाले से अदालत ने जो है एक बड़ा फैसला दिया है, और इसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स का चैप्टर यकीनन बंद हो जाना चाहिए। फौजी अदालतें मुस्तरद, बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदाद जो है वो मुस्तरद कर दी थी। आप देखिए कि ये हुकूमत ही है जो ये इस्तदा कर रही थी, दरख्वास्त कर रही थी कि आम आवाम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो, तो लिहाजा इस चीज़ की इजाज़त दी जाए जिसे अदलिया ने, जजों ने मुस्तरद किया है। और ये इसलिए इस्तदा की गई थी कि जो इमरान खान साहब हैं आम अदालतों से तो वो बरी हो चुके हैं, तो लिहाजा उन्हें मज़ीद अगर जेल में रखना है तो उस असूल के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा कानून पास किया जाए जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखने का जवाब पैदा किया जाए। ये अदालतें अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, किसी जस्टिस मुनीर की तरह सज़ाए मौत नहीं दे रही, उम्र कैद की सज़ा नहीं सुना रही, तो हम फौजी जो हैं वो अपनी कोर्ट्स के अंदर इनको सज़ा सुना दें। और वहाँ पे होता क्या है कि ब्रिगेडियर लेवल के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं और वो जज का किरदार अदा करते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले वो सुनाते हैं। उसमें राइट ऑफ अपील भी नहीं होता, और ये इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने फौजी अदालतों के केसेस का फैसला सुनाने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। ये मैं समझता हूँ कि नहायत ही अच्छा फैसला किया गया, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। और ये फौजी अदालतों के अंदर आम सिविलियंस के ट्रायल अगर होना शुरू हो चुके तो फिर इनके कहर से कोई नहीं बच सकेगा। तो अब फौजी जज नहीं बन सकेंगे। सदर और वज़ीर आज़म का कैसा मज़ाहिया पैगाम है, और वो क्या कहते हैं? नौजवान नस्ल करप्शन के खात्मे और शफाफ निज़ाम के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। ये कौमों को उनकी सलाहियतों से महरूम कर देती है और अवाम को मसावी मौक़े और मुनसिफ़ाना हुक्मरानी के फ़वाइद से महरूम रखती है। क्या हुक्मरानी के फिर कहते हैं कि करप्शन की वजह से तरक्याती वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। फिर कहते हैं कि माशरे से करप्शन की आदत ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखना होंगी। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कौन पैगाम दे रहा है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये आप खुद से जानिए। और ये सवाए एक मजाक की कुछ भी नहीं है।
نہ تو آپ عوام کے ووٹ کی عزت کریں، نہ آپ کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ 17 سیٹیں آپ نے لی، ملک کے صدر اور وزیر اعظم بن گئے، اور نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ کلیدی کردار ادا کریں۔ انہوں نے تو کرپٹ مافیا کے خلاف، کرپشن کرنے والوں کے خلاف اور ایماندار لوگوں کے حق میں 8 فروری کو فیصلہ دے دیا تھا، جسے آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ نوجوان کلیدی کردار ادا کریں۔ اب تو کردار یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی انقلاب لایا جائے اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، جو کہ وہ آپ کو معذرت کے ساتھ کرپٹ سمجھتے تھے، سمجھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو لہٰذا اس عالمی دن کے موقع کے اوپر جو کرپشن کا دن تھا، اس پر آپ دونوں کو یقیناً خاموش رہنا چاہیے تھا۔ تاہم آپ نے پیغام دیا، کس نے سنا، کس کے اوپر اس کا اثر ہوگا، یہ آپ ہمارے الفاظ سن رہے ہیں، اور یہ ایک مذاق کے علاوہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ عادل بازئی جو ہیں، انہیں الیکشن کمیشن نے نااہل کیا تھا، چونکہ وہ آزاد امیدوار جیتے تھے۔ نو لیگ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمیں ووٹ دے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جب وہ ڈٹ گئے، انہوں نے ووٹ نہ دیا، تو نواز شریف صاحب نے بطور پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون ان کے خلاف کیس کیا، انہیں عدالت میں لے جانا پڑا۔ الیکشن کمیشن نے ان کو فارغ کیا بطور ممبر نیشنل اسمبلی، اور پھر کیا ہوا کہ حکومت کو اس وقت آج بہت بڑا جھٹکا لگا جب سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ کسی کو اسمبلی سے باہر نکال دینا معمولی کارروائی نہیں، لہٰذا ہر پہلو کو دیکھنا ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، یہ لوگ الیکشن لڑیں، عوام کے پاس جائیں، اپنا منشور دیں، عوام ان کو منتخب کریں۔ اور ایک الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے کہ جو کسی کی بات نہ ماننے کے اوپر کہ آپ غلط چیز کی سپورٹ کریں، اور جب وہ غلط چیز کی سپورٹ نہ کرے تو آپ اس کو نااہل قرار دے دیں؟ تو یہ عوام کے ووٹوں کی، عوام کے مینڈیٹ کی، عوام کی رائے جو ہے اس کی توہین ہے، اور اب یہ واپس ہو چکے ہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نااہل معطل کر دیا ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس سے آگے تو اللہ کی عدالت ہے، سپریم کورٹ سے بڑی اور کوئی عدالت نہیں ہوتی، اور یہ کیس دوبارہ سے چیلنج نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک انصاف ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا، صرف جو ہے وہ زبانی چیزیں نہیں کی گئیں۔ اب دیکھیے کہ شاہد افریدی کس کی زبان بولنے پر مجبور ہیں، اور وہ کیسے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا۔ ان کے اوپر قاسم سوری کہتے ہیں کہ پالتو جانور کی رسی کی لمبائی جانور کے مالک طے کرتے ہیں۔ وہ اشارہ شاہد افریدی کی طرف کر رہے ہیں، اور مالک اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں۔ اور شاہد افریدی صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس کے اوپر عمران ریاض صاحب نے بڑا زبردست تبصرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے لکھتے ہوئے شاہد افریدی کے عمران خان صاحب، عمران بھائی میرے بڑے رہنما ہیں، میں ان کا بڑا فین ہوں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں ایز اے کرکٹر۔ میں ان کو دیکھ کے اور ان کی وجہ سے کرکٹ میں آیا، لیکن انہوں نے یہ جو کام کیے ہیں یہ اچھے نہیں کیے، حکومت سے علیحدہ ہونا، ایسے کرنا، ویسے کرنا۔ تو شاہد افریدی صاحب آپ سے کوئی پوچھے کہ پہلے آپ جو ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ان کی کردار کشی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی سائیڈ لینا چاہتے ہیں تو واضح طور کے اوپر سامنے آئے، سائیڈ لے لیں، آپ کا حق کیا ہے۔ عمران خان صاحب بھی آئے، انہوں نے اپنی جماعت بنائی، انہیں کسی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، وہ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں، جماعت بنا دی، وزیر اعظم بن گئے۔ یا تو آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں اور عمران خان کے مخالف کھڑے ہوں، ایک طرف آپ ان کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں اور دوسری جانب انہی کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ تنقید ہی کرنی ہے اچھے اور برے کے اوپر، تو کہیں یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، بتائیں عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ بات کریں کہ عمران خان کے اوپر جو گولیاں چلائی گئی تھی وہ غلط تھا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بتائیں ان کے اوپر جو 250 سے زائد FIR کاٹی گئی ہیں یہ غلط ہیں، کہیں اس کے اوپر کے بلے کا نشان جو لیا گیا یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ذاتی بغض و عناد ہے، عمران خان کو جیل میں رکھا گیا، اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ یہ کیا ہوا کہ حکومت کوئی اور کرے اور تنقید آپ عمران خان صاحب کے اوپر، ان کی تعریف کرنے کے بعد ان کے اوپر جملے کس رہے ہیں، تو یہ قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ بڑا جدید دور ہے، لوگ اس میں سمجھ رہے ہیں کون سی چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک سازش ہے، جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو تعریف کریں یا تعریف ہی کریں، تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ خامیاں بیان کرنی ہے تو بالکل کیجئے، لیکن جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، جو سانے ڈی چوک کے اندر لوگوں کو مارا کیا، آپ نے اس کے اوپر اف تک نہیں کی۔ پشتونوں کو دن دہاڑے پکڑ کے انہیں قید کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، وہ آپ ہی کے بھائی ہیں، پشتون ہونے کے ناطے ان کی اگر بات کرنا چاہیں، اگر آپ ایک بڑی سیلیبریٹی ہیں، اگر نہیں بالکل ہیں، تو حق اور سچ کی بات کیجئے۔ جس
کے اندر جو خوبیاں بیان کریں اور جس کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو بھی بیان کیجئے، وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے موجودہ حکومت ہو، لیکن یہ آپ کا دورہ معیار اور یہ منافقت ہے ایسے کہنا جی کہ عمران خان صاحب آئی بھی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ غلط کیا، تو آپ کسی کے ٹاؤٹ مت بنیے، یہ غلط ہوگا۔ پھر دیکھیے کہ فوج کی جو مصنوعات تھیں ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور اس کے اوپر کسی اور ڈی جی ایس پی آر نے یا کسی اور نے تبصرہ نہیں کیا، لیکن ان کے جو ایک سپوک پرسن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ مہم جلدی پر تیل کا کام کس طرح سے کیا گیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نے فوجی فوڈز کی پروڈکٹس پر نہیں کھانی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نے فوج کی بنی ہوئی پروڈکٹس نہیں کھانی تو نہ کھائیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی اپیل نہیں آئے گی، کوئی منت سماجت نہیں کی جائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ کوئی اپیل بھی نہیں آئے گی اور ضرور کھائیں اور ضرور خریدیں، جس نے نہیں خریدنی نہ خریدے، منیب فاروق۔ تو بھائی جان جتنا غم اور غصہ لوگوں کے اندر ہے، انہوں نے صرف فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے۔ شکر کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انہی ہی کو کچا کھا جائیں گے۔ یہ بڑا درمیانہ راستہ انہوں نے نکالا ہے، اور دنیا تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ اپنے ہی ملک کی کسی فوج کی بنی چیزوں سے لوگ نفرت کر رہے ہیں اور اس کا سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات عمران خان نے نہیں کہی، یہ لوگوں نے، چند لوگوں نے بیٹھے ہوئے خود سے تحریک چلائی، وہ ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا کہ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، ان کا معاشی بائیکاٹ کرو، ان کے خلاف ہو جاؤ۔ تو لہٰذا اگر یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو لگتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے اور کچھ تو کر نہیں سکتے، اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جو کچھ جن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچانے کی جو راستہ ہے اس کو ہم بند کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ سوشل بائیکاٹ، یہ جو مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، یہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ لمبے عرصے تک جاری رہا تو پھر بات کہیں دور تک جائے گی، چونکہ اسرائیل جیسا ملک جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکا تھا۔ میک ڈونلڈ والوں کو فون کر کے پوچھئے کہ جب فلسطین کے اوپر حملہ ہوا تھا تو انگلینڈ کے اندر جب بائیکاٹ ہوا، ویران پڑے ہوئے تھے جہاں پہ مسلم آبادی تھی، لوگ اس طرف جا نہیں رہے تھے کہ ان سے کھانا کھانا فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہے اور ظالم جو ہے اس کی عمائد کرنے کے مترادف ہے، اور یہی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے تو ابھی سیول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے، اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اگر ایک مہینے میں پیسے نہ بھیجے تو اس ملک کا کھلواڑ ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے، اس سے پہلے یہ چیزیں کرنے۔ تاہم عمران خان صاحب کو منانے کے لیے کس طرح کی منتیں اور ترلے کیے جا رہے ہیں، کون ان کے پاس جا رہا ہے، اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا اس کے اندر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔